السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی فارگوٹن سننا کو ڈسکس کریں گے، اور بہت ہی خوبصورت بات آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس کے کرنے سے ہر روز ہم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے کہ انسان اپنے گھر بیٹھا ہوا ہو اور اس کو ایک چھوٹے سے عمل کے کرنے کی وجہ سے ڈیلی ایک حج کرنے کا اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، مصلی پہ بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، اور جب سورج نکل آئے تو اس کے 5-10 منٹ کے بعد 2 نفل اشراق کے پڑھیں، اور یہ عمل کرنے سے آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ نماز تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا لیٹ نماز پڑھ لیں، یعنی کہ بہت ارلی نہ پڑھیں، تو آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا مصلی پہ، اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج نکل آئے اور اس کے 10 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو وہ ٹائم پر آپ نے اپنی جائے نماز یا مصلی پہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہیں، مختلف تسبیحات پڑھیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں، اور پھر اشراق کے 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی روٹین پر جو بھی کام کرنا ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے ایک حج اور ایک عمرے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے۔ اس کو آپ خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی یہ بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کوئی ایسا ہے کہ جو زیادہ دیر مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتا، جیسے آج کل گھٹنوں کا مسئلہ ہے اور ایک سن پینز ہوتی ہیں، تو آپ اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں یا صوفے پہ بیٹھ جائیں اور اپنے اذکار کرتے رہیں، اور پھر جیسے ہی اشراق کا ٹائم شروع ہو تو آپ اشراق کی نماز پڑھیں 2 نفل، اور اس کے بعد آپ اپنی روٹین کنٹینیو کریں جس طرح سے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ چلیں اب لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 71 سے پڑھنا ہے۔ تو پہلے ٹرانسلیشن ہے، لفظی ترجمہ۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے ایمان والوں، خذو لے لو، پکڑ لو، حذرکم، حذر ہتھیار، کم اپنے، یعنی اپنے ہتھیار، یا اپنا بچاؤ۔ بچاؤ ظاہر ہے ہتھیار سے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ہتھیار بول دیا۔ پکڑو اپنا بچاؤ یا اپنے ہتھیار۔ فن فرو، فا پھر، یہ فا جو ہے یہ وہی ہے جس کے 3-4 میننگز میں نے آپ کو بتائے تھے، پس، تو، پھر، تو جو بھی آپ یہاں پر لگا لیں۔ فا پھر، انفرو نکلو، ثباتن جدا جدا، الگ الگ، او یا، انفرو نکلو، جمیعاً اکٹھے، وا اور، انا یقیناً، من کم من سے، کم تم میں سے، لمن
وہ ہے جو، اصل میں تو من کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن ہم نے یہاں پر اس کو سینس دینے کے لیے ہم یہ کریں گے لمن وہ ہے جو، لا یبتئن، لا، یہ لام جو ہے یہ وہ والا لام ہے جس کے میں نے آپ کو 3-4 میننگز بتائے تھے، البتہ، یقیناً، کے لیے، تاکہ وغیرہ، تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا یقیناً یا ضرور، یبتئن دیر لگائے گا، یا وہ دیر لگائے گا، یا کا مطلب وہ، ضرور وہ دیر لگائے گا، فَإِن، پھر، ان اگر، اصابت کم، اصابت پہنچے، کم تمہیں، اصابت کم پہنچے تمہیں، مصیبت کوئی مصیبت، کوئی کہاں سے آیا؟ یہ تنوین ہے، تنوین کی وجہ سے ہم یہ ایڈیشنز کر سکتے ہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قال کہے، قد البتہ، انعم اللہ، انعم انعام کیا، اللہ اللہ نے، یہ قد کا مطلب آپ البتہ نہ لکھیں بلکہ لکھیں کہ یقیناً، لقد میں لام کا مطلب البتہ ہوتا ہے، یہاں پر قد ہے، اس کا مطلب آپ لکھیں یقیناً یا تحقیق، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہ علی پر، اور یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر 2 یا ہیں، اور وہ دوسری یا جو ہے وہ یا متکلم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، مجھ، تو علیہ مجھ پر، از جب، لم نہیں، اکن، یہ جو حمزہ زبر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضارع کی علامت ہے میں، کن تھا، میں تھا، لم نہیں، اکن میں تھا، اچھا یہاں پر دیکھیں اکن ہے، تو اکن میں الف جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع ہے، تو لیکن ہم نے یہاں پر مضارع کا ترجمہ کیا ہے ماضی میں، اکن میں تھا، تو یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب مضارع سے پہلے از آ جاتا ہے تو مضارع کا ترجمہ ماضی میں چلا جاتا ہے، تو یہاں پر از آیا نا، از لم اکن، جب میں نہیں تھا، تو یہاں پر مضارع کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں حال میں یا مستقبل میں، لیکن یہاں ہم نے مضارع کا ترجمہ ماضی میں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع سے پہلے از آ گیا تھا، میں تھا معہم، مع ساتھ، ہم ان کے، معہم ان کے ساتھ، شہیدن گواہ یا موجود یا حاضر، تو یہاں پر آئے گا شہیدن حاضر یا موجود، وا اور، لَإِن، لا البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، اصابکم، اصابہ پہنچے، کم تمہیں، پہنچے تمہیں، فضل کوئی فضل، کوئی کہاں سے آیا؟ یہ تنوین کی وجہ سے، کوئی فضل، من اللہ، من سے، اللہ، اللہ، اللہ سے، لَيَقُولَنَّ، لام یقیناً، یقولن یا
وہ، قولنا کہے گا، یا یقولنا جو ہے یہ مضارع ہے کیونکہ یا مضارع کی علامت ہے، تو یا کا مطلب وہ ہوگا، اور مضارع کا ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں یا پھر مستقبل میں کرتے ہیں، تو لیقولنا یقیناً وہ کہے گا، کأن گویا، کأن گویا، گویا کہ، کیونکہ ان کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا، تو کأن گویا کہ، لم نہیں، تکن تھی، نہیں تھی، بینکم، بینا درمیان، کم تمہارے، تمہارے درمیان، وا اور، بینہو، بینا درمیان، ہو اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی، پھر کوئی کہاں سے آیا، مودتن کی تنوین سے، کوئی دوستی، یا لیتنی اے کاش، یا لیتا اے کاش، اور یہ جو آخر میں یا ہے چھوٹی یہ یا متکلم، اس کا مطلب ہے میں، یا لیتنی اے کاش میں، کنتو ہوتا، میں ہوتا، کن ہوتا، اور یہ تاپش تو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب ہوتا ہے میں، اس کا مطلب بھی میں ہوتا ہے، میں ہوتا، معہم، مع ساتھ، ہم ان کے ساتھ، فَأَفَوْزَ، ف تو، افوزہ مراد پاتا یا کامیابی پاتا، فوزن کامیابی، عظیمن بڑی، فل یقتل، ف تو، لام چاہیے، یہاں پر لام کا مطلب ہوگا چاہیے، یقتل وہ لڑیں، تو چاہیے کہ وہ لڑیں، قتال ہوتا ہے نا لڑنا، فی میں، سبیل اللہ، سبیل راستہ، اللہ 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 کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو، یشرون بیچتے ہیں، الحیات زندگی، دنیا دنیا کی، یعنی کہ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، پر، آخرتی آخرت، آخرت پر یا آخرت کے بدلے، وا اور، من جو، یقاتل لڑے، قتال کرے، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، فیقتل، پھر، یقتل وہ مارا جائے یا وہ قتل کیا جائے، او یا، یغلب وہ غالب آئے، یا کا مطلب وہ غالب آئے، فسوف، تو، سوف ان قریب، نؤتیہ یہ نون سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ مضارع کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم،
नुती ही हम देंगे ही उसको, नुती ही हम देंगे उसको। और ये भी एक मैंने आपको बताया था कि जब मुज़ारे से पहले सौफ़ा आ जाता है या खाली सीन आता है तो उस वक़्त फिर मुज़ारे का तर्जुमा, जो कि हम हाल में भी कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में भी कर सकते हैं, फिर वो तर्जुमा सिर्फ़ मुस्तक़बिल में होगा, हाल में नहीं होगा। अगर सौफ़ा आ जाए मुज़ारे से पहले या फिर सीन आ जाए, तो यहाँ पर सौफ़ा आ गया तो यहाँ हम नुती ही का तर्जुमा मुस्तक़बिल में करेंगे। हम देंगे उसे, ये इसका तर्जुमा होगा। ये नहीं होगा कि हम देते हैं उसे, हम देंगे उसे अजरन अजर, अजीमन बड़ा, बड़ा अजर। वा और माँ क्या हुआ है, माँ असल में होता है यहाँ पर क्या, तो लेकिन आप इसको थोड़ा सेंस देने के लिए हम बोलेंगे क्या हुआ है लकुम तुम्हें, वमा लकुम और क्या हुआ है तुम्हें, ला नहीं, तो कातिलूना तुम किताल करते या तुम लड़ते, फी में सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते, वा और अलमुस्तदअफीना बेबस या कमज़ोर या ज़ईफ़, अलमुस्तदअफीना कमज़ोर या ज़ईफ़, मिन से रिजाली मर्द, रिजाल जमा है यहाँ पर मर्दों, मिनर रिजाली मर्दों में से, वा और निसाई औरतों, वा और अलविल्दानी बच्चों, अल्लज़ीना वो लोग जो यकूलूना, यकूलूना वो कहते हैं, या का मतलब है वो कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, अखरिजना अखरिज निकाल, नून ज़बर अलिफ ना हमें, अखरिजना निकाल हमें, मिन से हाज़िही इस, अलकरियती बस्ती, ज़ालिमी ज़ालिम, ज़ालिम है, आहलुहा आहलू रहने वाले, हा इसके यानी इस बस्ती के, आहलुहा इसके रहने वाले, वा और इजअल बना दे, लना लाम लिए, नून ज़बर अलिफ ना हम हमारे लिए, लना हमारे लिए, मिन से लदुन का अपने पास, का अपने, लदुन पास अपने पास से, वलीयन वली या दोस्त, वा और इजअल बना दे, लना हमारे लिए, मिन से लदुन का अपने पास, नसीरा मददगार। चलें जी, यहाँ तक हम करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये जो अब आयतें आ रही हैं इसमें अब किताल फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िक्र है।
جو کہ منافقین پر بہت بھاری تھا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، کیا کرو کہ اپنے تحفظ کا سامان لے لو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی کہ اپنے ہتھیار سنبھال لو۔ اب یہ ایک مدینہ میں ایک ریاست جو تھی وہ بن چکی تھی مسلمانوں کی۔ آپ نے دیکھا مکہ میں مسلمانوں کی کوئی ایسی ریاست نہیں تھی اور ان کے اوپر کتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم لڑو یا تم جواب میں ان کے ساتھ اپنا بچاؤ کرو۔ تو لیکن یہاں پر اب ایک ریاست بن چکی تھی اور اب ان کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور لڑو، اے ایمان والو۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں نکلو یا پھر ایک مکمل اکٹھے ہو کر فوج کی شکل میں نکلو۔ تو یہ جیسے موقع کے حساب سے جس طرح سے بھی نکلنا مناسب ہو، اگر موقع ہے کہ الگ الگ دستوں کی شکل میں جانا ہے تو اس طرح نکلو، اور اگر اکٹھا ایک فوج کی شکل میں جانا ہے تو اس طرح نکلو اور دفاع کرو اپنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجا کرتے تھے اور کبھی پھر اکٹھی فوج لے کر نکلتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے میں آپ نکلے، اور غزوہ بدر سے پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں 8 مہمیں روانہ فرمائی تھیں، اور لیکن بعد میں پھر جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، تو پھر ایک پوری فوج کی شکل میں آپ مسلمانوں کو لے کر نکلے۔ تو ان میں سے جو شکل بھی ہو وہ اختیار کرو، چاہے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نکلو، چاہے اکٹھے نکلو، لیکن اللہ کے راستے میں اب نکلو اور جہاد کرو، یہ حکم آ رہا ہے اب۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں، بیسیکلی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلنا تو ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیر لگا دیتے ہیں اور تیاری میں وقت لگاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا ایک جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو منافق بظاہر تو مسلمان ہیں، سو انہوں نے جانا تو ہے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ اچھا ابھی نکلتے ہیں، یہ کام کر لیں، پھر ہم فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جب حکم آتا ہے کہ فوج کے ساتھ نکلو جہاد کے لیے تو وہ پھر بہانے بناتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ نہ جا سکیں، اور دیر لگاتے ہیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، دیر کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور انہی کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اگر جنگ کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی وقتی طور پر ان کو کسی طرح کی کوئی شکست ہو جائے یا کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ کیا کہتے ہیں جو منافقین ہیں، جو کہ دیر لگائی، جنہوں نے بہانے کیے اور لشکر کے ساتھ نہیں گئے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا اور میں اس مارکے میں جانے سے بچ گیا، اور دوسرے لفظوں میں میں اس نقصان سے بچ گیا، اور میں جو ہوں ایک مصیبت میں گرفتار نہیں ہوا کہ جس میں یہ لشکر جو تھا اسلام کا یہ گرفتار ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، یعنی فضل کیا کہ تمہیں فتح ہو جائے یا تمہیں مال غنیمت مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ، تو پھر وہ اس وقت حسرت کے ساتھ کہتے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بڑا ہی دوستی اور محبت کا تعلق تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش
میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ تو یہ منافقین کے کردار کا یہاں پر ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے منافق ہیں کہ جب جنگ کا حکم آتا ہے، اور ایسا ہوتا تھا مدینہ میں جب مار کے جایا کرتے تھے، تو منافقین، مسلمان جو تھے پکے ایمان والے، وہ تو فوراً چل پڑتے تھے لشکر کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے، لیکن جو منافقین تھے وہ پھر بہانے تراشتے تھے، اور پھر اگر کوئی وہ لشکر کو فتح ہوتی تو پھر ان کو بڑا افسوس ہوتا کہ ہائے کاش میں بھی ساتھ جاتا اور مجھ پر بھی یہ فضل ہوتا، مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچتا یا شکست ہو جاتی تو وہ کہتے کہ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے، بڑا شکر ہے اللہ کا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا اور اس نقصان سے میں بچ گیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اب یہاں پر ایک جو اس کا ٹروتھ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ لوگ جو لوگ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے تو قتال فی سبیل اللہ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیا ہے تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں جنگ پر نکلنے سے کوئی ان کو سستی ان کے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی ہی ایمان والے ہیں، جنہوں نے واقعی ہی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے بیچ دیا، یعنی انہوں نے آخرت خریدی اور دنیا بیچ دی، ان کے لیے دنیا کوئی اہم نہیں ہے، آخرت اہم ہے، تو ان کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جانیں لے کر نکلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جان دینا ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، یعنی اللہ کے راستے میں قتال جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دو ہی امکانات ہو سکتے ہیں، یا تو وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر لیں، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دیں اور شہید ہو جائیں، تو یا پھر کیا ہے کہ وہ غالب رہیں اور فتح حاصل کر کے غازی بن کے واپس آئے۔ تو یہ دو ہی راستے ہیں ان کے لیے، دو ہی ممکنات ہو سکتی ہیں ان کے لیے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان دونوں حالتوں میں اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو انسان اللہ کی خاطر جان دینے کو تیار ہے تو وہ جب نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کو یہ تو نہیں پتا نا کہ میں واپس آؤں گا یا میں جان نکلتا، تو وہ اسی نیت سے ہے کہ میں اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دوں گا اللہ کی دین کی خاطر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر تو وہ جان دے دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تب بھی اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اگر وہ شہید نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور واپس آ جاتا ہے فتح حاصل کر کے یا جو بھی صورت ہوتی ہے غازی بن کر، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے میں نکلنے کا بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں خاص طور پر ان مسلمانوں کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں، ان مسلمانوں میں کمزور بھی تھے، بیمار اور بوڑھے بھی تھے، خواتین اور بچے بھی تھے، اور یہ لوگ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے اور اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے قبیلوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور پھر یہ کہ ان کے اوپر جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے کافر، وہ بہت ظلم اور تشدد کر رہے تھے ان کے اوپر۔ تو خاص طور پر ان کی مدد کے لیے جو مسلمان ہجرت کر کے ایک فوج بنا چکے تھے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کی مدد کے لیے نکلو اور ان کی جان چھڑاؤ، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو ظلم اور تشدد سے بچاؤ اور ان کی مدد کرو۔ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان بے بس اور ضعیف مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر
جو کہ مغلوب بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، ان کو کیوں نہیں ان کے ظلم سے نجات دلاتے۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اور وہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہ جو دعا کرتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، یعنی یہ لوگ ہم پر بہت، جو بھی وہ لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پا رہے، تو وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں اس بستی سے نکلنے کا کوئی سبب بنائیں، کوئی راستہ بنائیں، اور ان لوگوں کے ظلم سے ہمیں نجات دلائیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیجیں جو ہمیں اس تکلیف سے نکالے۔ تو یہ وہ دعا کرتے تھے لوگ جو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ بہت کمزور تھے یا بیمار تھے یا بچے تھے یا اس میں عورتیں تھیں جن کے ساتھ مرد نہیں تھے جو ان کو ساتھ لے کے جاتے، تو ایسے لوگوں پر ان کے قبیلے والے ظلم کر رہے تھے، تو وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے جہاد کے لیے نکلتے اور ان کو ان لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاتے۔ تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ قتال کی آیتیں ہیں جو کہ مطلب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے اور کن مواقع پہ نکلنا چاہیے، یہ ساری باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔